السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ابھی اس وقت ہمارے ملک میں ٹرانسجینڈر قانون کے حوالے سے کافی گفتگو چل رہی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں بات کروں گا، آپ میری بات کو مکمل سنیے بغیر سکپ کیے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ مکمل بات سمجھ آ سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا، ٹرانسجینڈر کا قانون یا ٹرانسجینڈر کے حامل جو افراد ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر مکمل اور نارمل مردانہ اعضاء کا حامل ایک پیدائشی لڑکا اپنے آپ کو لڑکی سمجھنا شروع کر دے، یا اس کے برعکس لڑکی اپنے آپ کو لڑکا سمجھنا شروع کر دے اور معاشرے سے مطالبہ کریں کہ ان کی جنس کو وہی سمجھا جائے جو وہ چاہتے ہیں، نہ کہ ان کے تولیدی اعضاء کی بنیاد پر، اور یہ کہ ان کے شناختی کارڈ پر بھی وہی جنس تحریر کی جائے جس سے وہ ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں، نہ کہ تولیدی اعضاء کی بنیاد پر، اور اگر وہ چاہیں تو انہیں تبدیلی جنس کی ادویات اور سرجری کی بھی اجازت دی جائے، اور جس جنس کو اختیار کر رہے ہیں اس کے مخالف جنس سے نکاح کی اجازت دی جائے، اور اگر کبھی وہ واپس اپنی پیدائشی جنس کو دوبارہ اختیار کرنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت دی جائے۔ یہ ایک آواز ہے جو چاہ رہی ہے کہ اسے قانونی حیثیت دے دی جائے، قانونی شکل دے دی جائے۔ اسے کہتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ اب ہم اس کا جائزہ قرآن و سنت میں لیتے ہیں کہ قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اسی ٹرانسجینڈر کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے، زمین میں بھی آسمانوں میں بھی۔ جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین، متوازن اور مناسب تخلیق کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ان سب آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو سارا سسٹم ہے انسانیت کی تخلیق کا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کسی انسانی فیکٹری یا کارخانے میں انسانی اعضاء تیار نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کا حادثاتی طور پر کوئی عضو جو ہے وہ زائل ہو جائے تو اس کو قدرت نہیں ہے کہ اپنے عضو کو جو ہے وہاں سے اگا سکے یا اس جیسا بنا کے وہاں نصب کر سکے، لگا سکے۔ اتنا بھی اس کو اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی کہ انسان جو ہے فطری قوانین سے کبھی بھی بغاوت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر بڑھاپا ہے، ہر انسان کو آتا ہے جس کی لمبی زندگی ہوتی ہے۔ کوئی چاہے کہ اپنے آپ سے بڑھاپے کو دور کر لے، وہ نہیں دور کر سکتا۔ تو کچھ ہیں فطری قوانین جس میں انسان جو ہے وہ مجبور ہے اور ان قوانین کا پابند ہے، کسی صورت میں ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو اٹھنے والی آواز ہے وہ کن قباحتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ان کا بھی ہم اختصاراً تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو آواز ہے وہ جنسی تقسیم کا انکار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد بھی بنایا ہے اور عورت بھی بنایا ہے، اور پھر ان کے آپس میں کئی اس طرح کے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، شادی کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت پیدا کیا۔ تو جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے لوگ ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے مرد بنایا ہے تو وہ چاہتے ہیں نہیں جی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں۔ دوسری چیز یا دوسری قباحت یہ جو ٹرانسجینڈر کی آواز لیے ہوئے ہے وہ یہ ہے، جن سے مخالف سے مشابہت، مرد کا عورتوں یا عورت کا مردوں سے مشابہت اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنا شریعت میں یہ حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان مردوں پر لعنت کی ہے جو خواتین کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور ان خواتین پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ اور اس طرح ایک روایت میں ہے کہ ان مردوں پر اللہ نے لعنت کی ہے جو خواتین کے کپڑے پہنتے ہیں، اور اس طرح ہی ان خواتین پر لعنت کی ہے جو مردوں کے کپڑے پہنتی ہیں۔ تیسری قباحت جو ٹرانسجنڈر کی آواز لیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 119 اور 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کر دی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں ایک حصہ تیرے بندوں میں سے ضرور اس کو بہکا کر رہوں گا، اسے امیدیں دلاؤں گا، سبق باغ دکھلاؤں گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کر ڈالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کر بیٹھتے ہیں، وہ بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ اچھا، چوتھی چیز کہ ٹرانسجنڈر کی آواز جو قباحت لیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرد ہے یا عورت، اس کے ساتھ کئی ایک دینی اور دنیاوی احکامات جڑے ہوئے ہیں، لہذا اس کی جنس کے ساتھ کھلواڑ در حقیقت ان احکامات کے ساتھ کھلواڑ کا ذریعہ ہے، کیونکہ صرف اسلام ہی نہیں تمام مذاہب میں کچھ احکامات اور ذمہ داریاں خاص مردوں کے لیے ہیں اور کچھ عورتوں سے متعلق ہیں۔ ٹرانسجنڈر جیسی حرکتوں کی تائید ان عالمگیر حقائق اور فطری اصولوں کی تکذیب و تردید ہے۔ مثلا ایک عورت جس کو وراثت سے آدھا حصہ ملنا ہے، وہ اگر خود کو مرد ڈکلیئر کر دے تو اس کے ساتھ کس بنیاد پر معاملہ کیا جائے گا؟ اس طرح ہی اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں پردہ کرنا ضروری ہے، خلوت منع ہے، اگر ان میں سے ایک جنس تبدیل کر لے اور وہ دونوں ہی مرد یا عورت کہلوانا شروع کر دیں تو کیا یہ سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی وغیرہ۔ تو یہ جو آواز ہے یہ ٹرانسجنڈر کی، یہ بہت سے دینی احکامات کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتی ہے۔ اس طرح ہی پانچویں چیز یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے جو آواز ہے وہ ہم جنس پرستی کا فروغ چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تسکین کے لیے اگر تو وہ مرد ہے تو اس کے لیے عورت پیدا کی ہے، عورت ہے تو اس کے لیے مرد پیدا کیا ہے، جبکہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ ہماری شریعت میں بھی حرام ہے اور سابقہ شریعتوں میں بھی حرام تھی، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جب وہ ہم جنس پرست ہو گئی، ہم جنس پرستی انہوں نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سے عذاب اتارے۔ دیگر اقوام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، کسی کو زلزلے سے ہلاک کیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی پر چیخ آئی، کسی پر آندھی آئی، لیکن جب ہم جنس پرستوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کئی عذابوں کو جمع کر دیا، ان کو اندھا کر دیا، پھر ان کی بستی کو اٹھایا، پھر ان کو پلٹا، پھر جو ہے ان کے اوپر پتھر برسائے، اور پتھر بھی ایسے برسائے کہ جن کے اوپر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو جیسا مجرم تھا۔ تو اتنے بڑے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرستوں پر جو ہے وہ جمع کر دیا۔ اچھا، ٹرانسجنڈر کی بنیاد کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر قانون کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نمبر ایک آزادی اور نمبر دو نفسیاتی عارضہ، نفسیاتی بیماری۔ اچھا، آزادی کیا؟ انسان چاہتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہ وہ ہر چیز سے آزاد ہو جائے، اپنے گھر والوں سے بھی، معاشرے سے بھی، اپنے دین سے بھی، ہر ایک چیز سے وہ آزاد ہے، یہاں تک کہ اسے فطری قوانین سے بھی آزادی چاہیے، جو اس کی خواہش ہے بس وہی کرے، یعنی کہ خواہش پرست انسان جو ہے بننا چاہتا ہے۔ اور دوسری یہ ٹرانسجنڈر قانون کی بنیاد وہ ہے نفسیاتی بیماری۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کرتے ہیں، کچھ خواتین ہیں اپنے آپ کو مرد سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، اور انہیں جو ہے مردوں کے ساتھ محبت شروع ہو جاتی ہے، عورتوں سے نفرت ہوتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں۔ اس طرح مرد جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دے اور اسے مردوں سے نفرت ہو جائے اور وہ کہے کہ میں جو ہے وہ خاتون ہوں، تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ نفسیاتی بیماری ہے۔ اس کی بنیاد پر جو ہے یہ اسے ٹرانسجنڈر کو قانونی بنیاد جو ہے وہ فراہم کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ۔ اچھا، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے ٹرانسجنڈر کا، یہ امریکہ میں 1970 میں منظور کر لیا گیا تھا، اس کے بعد برازیل اور دیگر یورپین ممالک میں بھی اس کو جو ہے وہ قانونی حیثیت دے دی گئی، اور جو ہے پھر ایک چھتری جو ہے وہ فراہم کر دی گئی
اس حوالے سے ایک چھتری فراہم کر دی گئی، اور وہ یہ چھتری فراہم کی گئی ایسے لوگوں کو، ہم جنس پرستوں کو، کہ وہ جو ہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ فروغ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہم جنس پرست ہیں وہ اس کو وہ یہاں پر ایک اختلاط کرتے ہیں انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کا۔ انٹرسیکس کہتے ہیں ہجڑے کو یا مخنث کو، یا وہ لوگ جنہیں ہم اپنی عام زبان میں خسرہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ان کے حقوق کی آڑ میں وہ دراصل ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس دونوں میں فرق ہے۔ انٹرسیکس کہتے ہیں مخنث کو، اور ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ایک نارمل آدمی، ایک نارمل خاتون، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی مخالف جنس سمجھنا شروع کر دے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کرے کہ اسے وہی تصور کیا جائے جو وہ چاہتا ہے، معاشرے کے اندر اس کا وہی مقام رکھا جائے جو وہ چاہتا ہے، نہ کہ اس کے تولیدی اعضاء کو دیکھا جائے، اور اس کو جو ہے وہ قانونی حیثیت بھی دی جائے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کے متصادم ہے، انسان کے مخالف، اسلام کی جو ہے متصادم اور مخالف ہے، اور اس طرح فطری قوانین کے بھی مخالف ہے۔ ایسے قوانین جو ہیں ایک اسلامی ملک کے اندر کبھی بھی منظور نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 2018 میں اس طرح کا ایک قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا، اور اس قانون کے تحت یہ کیا گیا کہ ہم یہ جو ٹرانسجینڈر ہے اس کو قانونی شکل دی جانے لگی۔ تو اس حوالے سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے قوانین جو قرآن و سنت سے متصادم ہوں انہیں ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔